انسان اس نو اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرمائی، بہت سارے مراحل تو گزرتا ہے انسان، اور اس دی زندگی دی جڑی اصل ہے، حقیقت ہے، اس نو اساں بہت سارے نہیں جان دے کہ یہ دی حقیقت کی ہے۔ اس دی زندگی دی قرآن مجید فرقان حمید دا جدو اساں مطالعہ کریے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدو اساں پڑھیے کہ سانو کچھ ایسے راز کے جڑے ساڈے واسطے راز نہیں، ورنہ قرآن تے اس نو بالکل کھل کے بیان کر دے، احادیث اس نو کھل کے بیان کر دیا نہیں، وہ گلاں ساڈے سامنے آندی اور جدو وہ گلاں ساڈے سامنے آندیاں، قرآن پڑھ لیے، حدیث پڑھ لیے تے ٹھیک، لیکن اگر کوئی بیان کرے یا کسی کتاب دے اندر، عام سادہ کتاب دے اندر اگر اس نے لکھیا اسی پڑھ لیے تے پریشان ہو جانے کہ اے تے اج تک کدی سنیا نہیں، اے تے اج تک کدی اسی پڑھیا نہیں۔ پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بنیادی عقیدہ جڑا قرآن و حدیث نے سانو دسیا اس تو انکار لازم آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کدی زندگی جیسا ایک کوشش ہی نہیں کی کہ قرآن کو سمجھ لیے یا احادیث کا مطالعہ کر کے اپنی اصلاح کر لیے، یہ کدی ایسی سوچیا نہیں۔ لیکن جدو یہ گلاں سامنے آندیاں نے، کوئی بیان کرتا ہے یا پھر کسی عام کتاب دے اندر کسی عالم دی کتاب نو پڑھ کے جدو یہ گلاں سامنے آندیاں نے تے پھر اسی منکر ہو جانے ہیں۔ اس دی وجہ کہ ساڈے عقل دے اندر، ساڈی سمجھ دے اندر یہ گلاں نہیں آندی، اسی کہنے ہیں یہ کیویں ہو سکتا ہے۔ اس کا بنیادی جواب یہ ہے کہ دین اسلام ساڈی عقل دا محتاج نہیں، دین اسلام شریعت ساڈی عقل دی محتاج نہیں۔ ہاں ساڈیاں عقلاں شریعت اور دین اسلام دی محتاج نہیں۔ وہ گلاں کہ جڑیاں ساڈی عقل چ نہیں آندیاں، ضروری نہیں کہ وہ جس جڑیاں ساڈی عقل چ آندیاں ہون وہ دین اسلام چ ہے ہی نہیں، ایسا نہیں۔ اور جڑیاں ساڈی عقل چ آندیاں، جڑیاں ساڈیاں عقلاں جنہاں نو تسلیم کردیاں نے اوہی دین ہے، یہ ضروری نہیں۔ بہت ساری گلاں ایسیاں نے کہ جڑیاں ساڈی سمجھ آن والیاں نہیں لیکن کرنے ہیں۔ مینوں دسو نا، سویرے فجر ویلے، زہر ویلے، عصر ویلے، مغرب ویلے، عشاء ویلے، تے جے اپنا دل کرے تے پھر کسے بھی ویلے انج کر کے کھلو جاندے ہو، ٹھیک ہے جی، پھر جھک جاندے ہو، پھر کھلو جاندے ہو، پھر اپنا نک رگڑ لیندے ہو، پھر کھلو جاندے ہو، پھر وہی عمل کرتے ہو، پھر جس 17 پڑھنی ہون تے وہی عمل، 4 پڑھنی ہے تے وہی عمل، 8 پڑھنی ہے تے وہی، 12 پڑھنی ہے تے وہی، 7 پڑھنی ہے تے وہی، ہے یا نہیں؟ کوئی فائدہ ہوندے؟ ایک تے بندہ تھکیا ہے، بندے تے لک چ پیڑ ہے، تو پھر بھی انہوں کیا جا رہا ہے کھلو کے انج کر کے تے کھلو تے پڑھ کے پھر جھک، پھر کھلو تے پھر تھلے جا، زمین تک جا، پیشانی رگڑ، پھر کھلو، ہوندا یا نہیں؟ تے بار بار یہ کرنا ٹھیک ہے، دن چ ایک واری ہو جائے تو ٹھیک ہے، 5 واری انج تو پھر صرف 5 واری نہیں ہوتے، 17 واری، کدی 12 واری تے کدی 8 واری، کوئی سمجھ آندا؟ اگر عقل دا ایتھے گھوڑا دوڑائیے تے عقل کی کہندی ہے؟ نہیں بھئی انج بیٹھے ہوئی ہے نا، انج
ਇੰਜ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਕੁਰਸੀ 'ਚ ਸੋਫੇ ਦੇ ਨਰਮ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਅਕਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਵੇਂ ਕਰ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਯਾਨੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ, ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ। ਹੁਣ ਹਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ 14 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਮਰਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਚੱਕਰ ਲਾਣੇ ਨਾ, ਬਸ ਚੱਕਰ ਲਾਣੇ ਨਾ ਵੀ, ਚੱਕਰ ਲਾਓ, ਬਾਅਦ ਪਹਾੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੌੜ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਾ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਬਣਾਏ ਨਾ ਪਿਲਰ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੰਕਰੀਆਂ ਫੜੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ, ਸੌ ਜਾਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਅਕਲ ਚ ਕੁਛ ਆਂਦੇ ਕਿ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? 18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਥੱਕਣਾ ਵੀ, ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਚਿੱਟਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਉਂਝ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਡੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਅਕਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, 18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਕਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ ਹੈ, ਅਕਲ ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਅਕਲ ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਗੱਲ। 18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਕਮ ਮੇਰਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੜਦੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਬਈ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ। दीन ते सानू कुछ और दसदा, दीन जो दस रहे, अगर तेरी अकल च नहीं बढ़दा ते तेरी अकल दी कमजोरी, तेरी अकल दी कमी है, वरना दीन इस्लाम च कोई कमी नहीं है। बुनियादी तौर पे गल समझ आ गई है नहीं आई? मैं बहुत सारी मिसाल दे सकना होर भी। पूरा साल बंदे ने पैसे कमाए, दिन रात एक कीती उन्हें, कोई नहीं उन्हें देखा तो पछा पैसा कमाया ते साल तो बाद शरीयत कहती है हर लख के पिछे 2500 रुपया दे, मैं उन्होंने की जरूरत है देने दी? अकल कहती है की जरूरत है देने दी? मैं कमाया, मैं दिन रात मेहनत मैं की, धुप छा मैं नहीं देखी, ठीक है जी। जो मेरे को पैसे जमा हो गए तो हम शरीयत कहती है जी लख के पिछे 2500 रुपया दे, जिन्ने लख ना उन्हें 2500 रुपये दे। अकल मनदी? अकल कहती है नहीं, गल ही कोई नहीं बनती, ये की गल हुई कि साल बाद मैं 2500 रुपया लाख पीछे दवा, ना कोई वजह, ना कोई गल, ना कोई बात। अकल कहती है नहीं मनदा, अकल कहती है नहीं, समझ नहीं आती, लेकिन शरीयत कहती है भावें समझ ना आवे देने पैणे। अल्लाहु अकबर। हुण मसला मैं तुहानूं की समझावां, मिसालां तो मैं सब कुछ समझा चुकिया तुहानूं। ओ बंदे के जेड़े कहंदे ने नहीं समझ नहीं आती, अकल च नहीं आती ये गल, ਤੇ ਬਈ ਅਕਲ ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨ ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸ਼ੁਐਬ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਓ, ਹਾਫਿਜ਼ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸਾਬ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਜੀ ਉਹ ਨਿਸਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਗੈਰੁल्लाह ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸੀਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਰ ਗਏ, ਅਕਲ ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੜਾਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜ਼ਹਿਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜ਼ਹਿਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ
اسی مر جانا, اسی کی کرنا, مر جانا, مر گئے تو سارا کچھ مک گیا. ساڈا ذہن ہے کہندا تے جے اسی قبر تے چل جائیے تو دیکھنے والا کہندا تسی کی قبر تے لین آئے ہو, ہن کی لینا اتوں قبر تے, اے مر کے مک کے ختم ہو گیا ہن سارا کچھ, ہن اپنے عمل کرو, انہاں کول کی لین آئے ہو. تو میں کہ نہیں, قرآن سانو کچھ اور کہندا ہے. سبحان اللہ. قرآن کچھ اور کہندا, بڑی دور جا کے بھی نہیں قرآن کچھ کہندا, لگے لگ گئی پہلے پارے سے پہلے بارے چ قرآن سانو کچھ اور کہندا ہے. اور اے 28 نمبر آئے تھے, میں چلو تانوں پڑھ کے سنانا, ٹائم دے اندر کوشش کرنا. اللہ تعالی فرماندا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. اللہ تعالی فرماندا تسی اللہ دا کیویں انکار کرو گے, اللہ دا کیویں انکار کرو گے تسی, کیف تکفرون باللہ, تسی اللہ دا کیویں انکار کر سکدے ہو, وکنتم امواتا, تسی کچھ بھی نہیں سو, تسی مردہ سو, تے فاحیاکم, انہیں تانوں زندگی دیتی, انہیں تانوں زندگی دیتی. جدو اسی کچھ بھی نہیں سا, کچھ بھی نہیں سی اسی, ظاہری گل ہوندی تو مردے سی, لیکن جدو اللہ نے سانو زندگی دے دیتی, اللہ فرماندا فاحیاکم, ہن میں تانوں زندگی دے دیتی. زندگی دین تو بعد اللہ فرماندا ثم یمیتکم, پھر میں تانوں موت دیاں گا, پھر موت دیاں گا. ثم یحییکم, پھر تانوں زندہ کراں گا. ثم الیہ ترجعون, پھر تسا لوٹ کے اودی طرف ہی آنا ہے, لوٹ کے اودی طرف ہی آنا ہے. تے لوٹ کے اوہی آندا جڑا زندہ ہوئے. پچھلا جمعہ میں پڑھایا یا نہیں پڑھایا نا, پھر میں گھر چلا گیا, ہن میں لوٹ کے آ گیا یا نہیں. آسان جی الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. لوٹ کے آ گیا نا جمعہ پڑھان, پھر چلا جانا, تو زندگی ہوئی تھی اگلے جمعے پھر آ جانا, ٹھیک ہے. لیکن اتنے تسی توجہ کرو, اللہ فرماتا ہے کہ تسی اللہ کا کیویں انکار کر سکتے ہو, تسی تے مردہ سو, پھر اللہ نے تانوں زندگی دیتی, پھر اللہ تانوں موت دے گا, تو پھر اللہ تانوں زندگی دے گا, تو پھر تسی لوٹ کے اللہ دی طرف آؤ گے. تو جدو لوٹ کے اللہ دی طرف چلے جاؤ گے نا, اس تو بعد موت دا ذکر نہیں کیتا, کیونکہ لوٹ کے زندہ تسی اللہ دی طرف آنا ہے, ہن اس تو بعد ہمیشہ تسا زندہ ہی رہنا ہے. یعنی کہ یہ جڑی پہلی زندگی ہے نا, یہ پہلی زندگی جڑی اللہ نے سانو دیتی, وہ جدو اسی ماں دے پیٹ چ آ گئے نا, وہ اللہ نے سانو زندگی دیتی. ہن جدو اسی ماں دے پیٹ چ آئے, اللہ نے سانو زندگی عطا کر دیتی, اس دنیا دے اندر اساں جلوہ گر ہو گئے, جلوہ گر ہو گئے اس دنیا چ. ہن اللہ فرماندا ہے اس دنیا دے اندر تسی رہنا ہے جنہ عرصہ تہاڈی زندگی ہے. ثم یمیتکم, اللہ فرماندا پھر میں تانوں موت دواں گا, تے تسی ہن کتھے چلے جانا ہے, بولو نا, کتھے جانا ہے. جنہیں قبر چ نہیں جانا وہ نہ بولے, جنہیں جانا قبر چ بولے. کتھے جانا ہے؟ ایک قبر بڑا جیڑا مقام ہے, قبر او مقام ہے ساری زندگی بندہ ایتھے رہ کے نا دعا کرتا, یا اللہ اپنے محبوب دا دیدار عطا کر. تے نہیں نہ ہوندا, جیویں ہی قبر چ جانے, گھر والے نے ادھر جانے, مصطفیٰ نے آ جانا ہے. ایک قبر او مقام ہے جتے مصطفیٰ دا دیدار ہونا ہے, یہ مقام ہے. تے اتھوں فری ہو کے اس دنیا تو تے کتے جانا ہے؟ ہن اچھی بولو, قبر چ جانا ہے. اللہ فرماتا ہے جدو تسی قبر چ جانا, ثم یحییکم, اللہ نے پھر تانوں زندگی دے دینی, اللہ نے پھر تانوں زندگی دے دینی. ہن جدو قبر چ بندہ چلا گیا تو بندہ مردہ رہا یا زندہ رہا؟ زندہ ہو گیا نا. قرآن کہہ رہے بھائی, میں نہیں کہہ رہا, نہ کوئی مولوی کہہ رہے. ثم یحییکم, اللہ فرماتا ہے پھر تانوں جدو زندگی مل جانی ہے تو ان حدیث کی کہندی ہے, حدیث سے پاک مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے رہے جدو تسی قبر سے جانے تے تانوں زندگی ملنی ہے نا, جدو تے فرشتیاں نے آ جانا ہے. فرشتے نے آ کے کہنا ہے مر ربک, تیرا رب کون ہے, ما دینک, تیرا دین کی ہے, ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اس بندے دے بارے کی کہندا رہیا دنیا وچ. حضور فرماندے نے جس بندے دے بارے پوچھنا ہے نا بندہ میں ہی ہونا. ہن فرشتے نے پوچھنا دسو اس بندے دے بارے کی کہندا رہیا دنیا وچ. حضور فرماندے نہیں کہ اگر کوئی بندہ
مومن ہوئے گا تے وہ آکھے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. حضور فرماتے میں نے پہچان لے گا مومن بندہ. لیکن حضور فرماتے نہیں اگر تو بندہ کافر یا منافق ہوئے, دو ذکر کیتے, کافر یا منافق. منافق کون ہے؟ کافر دے سب نو پتہ ہے نا. منافق کون ہے؟ جڑا کلمہ بھی پڑھ دے لیکن پھر بھی حضور دے ساتھ نو کہندا ہے کہ مار کے ماذ اللہ میٹے جی میں لگے. حضور فرماتے نے جدو کافر یا منافق دے کولو انہاں پوچھنا ہے نا کہ دسو اس بندے دے بارے کی کہندے سو, تے ہن حضور فرماتے نے او پہچان نہیں سکے گا مینوں, وہ آکھے گا لا ادری میں نہیں جاندا. حضور فرماتے نے جدو آکھے گا نا لا ادری میں نہیں جاندا تے فرشتے انہوں ایک جملہ کہن گے. فرشتے کہن گے تو قرآن نہیں پڑھیا؟ نہیں سمجھے گل نہیں, تو قرآن نہیں پڑھیا کی مطلب؟ قرآن پڑھیا ہوندا تے تینوں انہاں دا تعارف ہو جاندا. پھر حضور فرماندے نے بندہ مومن جدو پہچان لے گا مینوں تو فرشتے کہیں گے انظر الی مقعدک فی الجنہ. فرشتے کہیں گے او دیکھ اے تیرا مقام اے دوزخ سی, اللہ نے محبوب کی پہچان دے صدقے اس دوزخ نو جنت کے اندر تبدیل کر چکے. ہن مینوں اے دسو جنت کتھے؟ جنت کتھے؟ او سات آسماناں دے اوتے. کتھے؟ سات آسماناں دے اوتے ہے جنت. دیکھو حضرا اوتے نظر آندی؟ دیکھو تے صحیح, باہر جا کے دیکھ لو, نظر آندی؟ کدی آج تک دیکھی ہوئی کسی نے باہر آسماناں دے اوتے جنت, سات آسماناں دے اوتے جنت دیکھی ہوئے کسی نے؟ کیوں نہیں دیکھی؟ کیوں نظر نہیں آتی؟ زندہ نہیں ہو تسی؟ زندہ نہیں ہو؟ زندہ ہونا ساواں لے رہے ہو نا, زندہ ہو تو پھر کیوں نہیں نظر آ رہی؟ کیوں نظر نہیں آ رہی؟ بھائی زندہ ہو, ساواں لے رہے ہو, پھر بھی اتنے دیکھو تو جنت نہیں نظر آنی. تے جدو اس زندگی تے نظر نہیں آئی تے جدو قبر والی زندگی ملنی ہے نا تے فرشتہ نے ایک باری کہنا او دیکھ جنت, انج کر کے دیکھ لینا ہے. نہیں یار اج گابر لیا تہاڈی مہربانی, ایڈا وڈا مسئلہ میں سمجھا چھڈے تے تسی ہجے بھی ڈھلے بیٹھے ہو. پھر سنو یہ بھی زندگی ہے, تسی آئے ہو نا جمعہ پڑھن, یہ زندگی تے آئے ہو, زندہ ہو تا آئے ہو, لیکن باہر نکل کے دیکھو ہاں جنت نظر آندی ہے یا نہیں آندی؟ نہیں آنی نظر. چاہ کے بھی وڈیاں وڈیاں دوربیناں بھی لا لو تے نظر نہیں آنی جنت. لیکن قبر والی زندگی جدو مل جانی ہے دوبارہ تو فرشتہ نے ایک باری کہنا انظر الی مقعدک, او دیکھ تیری جنت. تو اس نے او جڑا قبر والا نے انج کر کے دیکھنا تے جنت نظر آ جانی ہے. کی پتہ لگا؟ پتہ چلیا یہ جڑی زندگی ہے اس دے اندر بھی اللہ قوت دیندا ہی دیکھن دی, لیکن تھوڑی. لیکن جدو بندہ قبر تے چل جاندا ہے تے اللہ اس وقت جڑی قوت دیکھن دی دیندا ہے نا وہ سات آسمانوں تو اوتے چلے جاندی ہے. ایک عام بندہ اپنی قبر دے اندر جا کے اگر سات آسمانوں تو اوتے جنت نو دیکھ سکدا ہے, اے ہے امتی. بھئی امتی عام بندہ قبر دے اندر جا کے سات آسماناں دے اوتے جنت دیکھ سکدا ہے, اے ہے امتی. امتی دی کی شان ہے؟ یہ سات آسمان کنے کچے نے؟ کنے کچے ہون گے؟ اتھوں لے کے مدینہ تو رسول تک دی لمبائی ہوئے گی یا اس کو بھی زیادہ؟ بولو ذرا بولو, اس تو بھی زیادہ ہے نا. مطلب اتنے بیٹھے ہیں نا اس مسجد پہ گھوال بیٹھے ہیں, اتھوں لے کے مدینہ تو رسول تک جنہ سفر بنتا ہے, جنی مسافت بنتی ہے, انی کا مسافت ہے سات آسماناں دی؟ اس تو بھی زیادہ ہے. اچھا اس تو بھی زیادہ ہے. ایک عام امتی اپنی قبر دے اندر لیٹ کے سات آسماناں دے اوتے جنت نو دیکھ رہے ہیں. تو میں نے دسو
ایڈی مسافت ایک امتی اگر جنت نو دیکھ رہا ہے تے مینوں دسو مصطفیٰ کریم مدینہ تو رسول اپنے روضہ انور دے اندر لیٹ کے سانو ایتھے بھیکھے واج کیویں نہیں دیکھ سکدے؟ مسئلہ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ آ گیا نا؟ ہن کوئی آکھے جی وہ اتھے سن دے نے اتھے نہیں سن سکدے، دیکھ نہیں سکدے، اتھے جاؤ تے دیکھ لین گے اتھے نہیں دیکھ سکدے۔ تو میں کہ پھر جواب تو دے دے سانو، امتی ہو کے ست آسماناں تے اوتے جنت تو دیکھ سکنا ہے تو مدینے تو بہ کے اتھے سانو نہیں دیکھ سکدے؟ کیویں ہو سکدا ہے یار؟ یہ کیویں ہو سکدا ہے؟ کو سمجھ آندی ہے گل؟ جی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہنے کا مطلب ہے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے اور کوئی غیب تم سے کیا نہا ہو بھلا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی غیب آپ سے کیا نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا آپ سے آپ پر کروڑوں درود، جدو اللہ ہی نہیں چھپ سکیا تواڈے کولوں یا رسول اللہ تے پھر اسی دنیا تے رہنے ہیں، اسی تواڈے کول کیویں چھپ سکنے ہیں بھلا؟ ٹھیک ہے نا؟ تے ساڈی عقل چ نہیں وڑتی گل، ساڈی عقل چ نہیں آندی گل، میں کہ اپنی عقل دا علاج کرا، اسی کی کہہ سکنے تے؟ میرے کو روٹی نہیں کھادی جاندی، میرے کو روٹی نہیں کھادی جاندی تے میں کہ جا جا کے اپنے معدے دا علاج کرا۔ سمجھ آ رہی؟ میرے کو دیکھیا نہیں جاندا، اینک تو بغیر دیکھیا نہیں جاندا، باہر کچھ نظر نہیں آندا تے میں جا جا کے اپنی اکھاں صحیح کروا، نظر چیک کروا۔ ہجی عقل چ نہیں آندا کہ کیویں دیکھ سکدے؟ میں کہ جا عقل دا علاج کروا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں یار؟ ہاں جی، ہن مرض تینوں ہے تے اعتراض ساڈے تے کریں، یہ کیویں ہو سکدا؟ ساڈا معدہ درست ہے، ساڈے سامنے جو مرضی رکھ، ساڈیاں نظراں ٹھیک نے، ساڈے سامنے تینوں دسنے، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں تے اینو قرآن نو سمجھن واسطے بھی جڑا او عقیدے دا ہاضمہ ہے نا او درست ہونا ضروری ہے، پھر ہی سمجھ آنا یہ قرآن۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنے عمل دی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔